السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی دوست احباب اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے کام میں خیر و عافیت سے مصروف ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ عظیم مذہبی سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، تو ان کے آنے کا مقصد جو بھی ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ بھی کراچی کے اندر ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ مسجد اقصیٰ جو تقریباً 1 سال سے یہودی صہیونیوں کے قبضہ میں ہے اور فلسطینی مسلمان جو ہیں یہودی صہیونیوں کی ظلم جبر اور بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس کے متعلق ایک کانفرنس کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کے علماء اور وہ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ اب اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ایک مناظر ہیں، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، ایسے آدمیوں کا ہمارے ملک میں تشریف لے آنا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے اور علم دوست ہونے کے ناطے اور علم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمیں ایسی شخصیات کو اپنے ملک میں خیر مقدم کرنا چاہیے اور انہیں مبارکباد اور خوش آمدید کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ بھلے ہمارا علمی اختلاف ہے، ڈاکٹر نائک سے شخصی کیا اختلاف ہے؟ انہیں کوئی ہماری زمین تھوڑی غصب کر لیا یا انہیں ہماری کوئی چوری تھوڑی کرا لیا، تو ہمارا علمی اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، آراء کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام تو کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ یہاں پر تشریف لائے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے، پاکستانی عوام بھی انہیں دل سے خوش آمدید کہتی ہے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو کے اندر ترقی عطا فرمائے، مزید ان سے دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا، ان سے خدمت لے۔ تو بہرحال ہمیں نوجوانوں کو اور اپنی نسل کو یہ سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ادب والی زندگی گزاریں۔ آداب ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو سکھانے چاہیے۔ اس چیز کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر آداب نہیں ہوں گے، ہماری نسل کے اندر آداب نہیں ہوں گے، تو ممکن ہے کہ وہی ہاتھ بے ادبی کا جو دوسرے کی طرف اٹھتا ہے والدین کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو جو ہے وہ ادب والی زندگی سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔